نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، چند گزارشات آپ کی خدمت میں تراویح کی اہمیت کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن کا نزول شروع کیا تو قرآن کریم رمضان کے مہینوں میں نازل کیا گیا، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو یہاں سے قرآن کریم کے اس حکم کی روشنی میں روزوں کی فرضیت ثابت ہو گئی کہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ جب وہ رمضان کا مہینہ پا لے اسے چاہیے کہ وہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور روزوں کے مہینے کو حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی اس میں کوتاہی کمی بیشی کرتا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں روزے وہ حد الامکان کوشش کی جائے کہ شرعی تقاضے کے علاوہ اسے چھوڑا نہ جائے۔ تو جہاں رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا فرض ہے، وہیں رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھنا بھی سنت ہے اور ایک اہم عبادت ہے۔ ابھی یہ بحث ہم نہیں کرنا چاہتے کہ اس کی فرضیت کب ہوئی یا یہ سنت کیوں ہے یا یہ پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی، یہ ایک لمبی بحث ہے۔ ان بحث و مباحثوں سے حاصل کچھ نہیں ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ روزے رکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مزمل میں کہا گیا کہ رات کو رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھی جائے۔ ابھی جو سورہ مزمل کی آیتیں ہیں اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اگر آپ اس میں غور کریں تو وہ سوائے رمضان کی تراویحوں کے علاوہ کسی اور رات میں فٹ نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قیام اللیل کا حکم ہے، تو قیام اللیل تو صرف پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی اور انہیں ساری زندگی پڑھی، وہ صرف مخصوص مہینے یا مخصوص رات میں نہیں پڑھتے تھے، وہ روزانہ پڑھتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ عمل جو روزانہ کیا جا رہا ہے اور فرد واحد کر رہا ہے، یہ جمع کے صیغے میں نہیں آ سکتا، جبکہ سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات، کبھی آدھی رات اور کبھی پوری رات اللہ کا ذکر کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے جانا کہ تم اس کو نبھا نہیں سکو گے تو اس میں کچھ کمی کر لو، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لو۔ یہ جو آسانی کا حکم دیا گیا یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جذبہ تو آسمان کی بلندیوں تک تھا، لیکن بعد میں ہم جیسے کمزور ایمان والوں کو بھی تو آنا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ کام کرو جو سب نبھا سکیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے جو یہ کم ڈیوریشن والا ٹائم اختیار کیا گیا، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہر آدمی پڑھ پا رہا ہے۔ اب یہ جو تراویح کی اہمیت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ آپ اگر غور کریں سورہ مزمل کے اندر، سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں یہ بات بیان کی گئی، اس میں جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ جو سب سے لمبا کام ہوتا ہے تراویح کے اندر وہ کیا ہے؟ قیام ہے۔ قیام لمبا ہوتا ہے، پھر اس قیام کے دوران قیام جو کیا جاتا ہے وہ باجماعت ہو رہا ہے، فرد واحد نہیں پڑھ رہا۔ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگوں سے مراد ہے کہ رسول اللہ اور صحابہ نے ایک ساتھ یہ فریضہ ادا فرمایا، تو اور اس کے اندر کیا کیا گیا؟ قرآن کریم پڑھا گیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ قیام لمبا ہوتا ہے، باجماعت ہوتا ہے اور قرآن پڑھا جاتا ہے اس کے اندر، اور رات کے ٹائم میں یہ عمل کیا جاتا ہے۔ یہ چار باتیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ باجماعت جو مسلمان عمل کر رہے ہیں، اور اس وقت سے آج تک جو عمل ہمارے سامنے آتا ہے وہ تراویح کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ اور کوئی ایسی عبادت ہم ثابت کر ہی نہیں سکتے جو رات کے وقت میں ہو رہی ہو، باجماعت ہو رہی ہو، اس میں قیام لمبا کیا جا رہا ہو اور اس میں قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ یہ تراویح کے علاوہ کسی بات کے اوپر یہ آیتیں فٹ نہیں بیٹھتی۔ یہ کہنا کہ یہ قیام اللیل کا حکم ہے، تو قیام اللیل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی اور وہ ساری زندگی پڑھتے رہے اور روزانہ پڑھتے تھے، اور فرد واحد تھے، وہ جمع کا صیغہ وہاں نہیں آ سکتا، ان کے ساتھ کوئی جماعت نہیں پڑھتی تھی اس کو۔ تو یہ صرف ان باتوں کو پھیلانے کا مقصد اور اس پروپیگنڈے کا مقصد یہ ہے کہ تراویح کی اہمیت کو کم کیا جائے، اور یہ کہنا کہ تراویح جو ہے یہ فرضیت نہیں تھی، یہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا اس کو فرض کیا اور انہوں نے اس کا حکم جاری فرمایا، اور اس وقت سے آج تک جو ہے باجماعت پڑھی جا رہی ہے، یہ حقیقتاً میں قرآن کریم کے نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے تھے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہ دیا ہو یا انہوں نے عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کر کے دکھایا، صحابہ نے اس کو دیکھا اور اسے من و عن آگے تک پہنچا دیا. اس لیے تراویح رسول اللہ کے پیچھے صحابہ نے پڑھی اور پھر ان سے ہم تک بات پہنچی. اگر انہوں نے نہیں کیا ہوتا تو یہ عمل آگے نہیں چل سکتا تھا. اب بات آ جائیں اس طرف ہو کہ تراویح پڑھی کیوں جا رہی ہے. تراویح کی جو اہمیت ہے وہ حفاظت قرآن کا سسٹم ہے. اگر تراویح کی اہمیت کو کم کر دیا جائے یا تراویح نہ پڑھی جائے تو قرآن محفوظ کیسے رہے گا. یہ حفاظ کرام جو حافظ حضرات ہوتے ہیں قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، یہ صرف پڑھ لیں اور اسے کسی کے سامنے سنائیں نہ اور یہ تراویح نہ پڑھی جائے تو پھر ان کے حافظے میں کمزوری آ جائے گی. دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو وہ یاد تو کی جا سکتی ہے، برقرار نہیں رکھی جا سکتی. برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے، اور اس سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دہرایا جانا چاہیے تاکہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو وہ دور ہو جائے. اور دہرایا بھی اکیلے میں نہ جائے، لوگوں کے سامنے دہرایا جائے تاکہ کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اس کو پکڑ لیا جائے، اسے دور کر دیا جائے، اسے درست کر دیا جائے. تو تراویح کی برکت سے جو ہے قرآن کریم محفوظ ہے، اور حفاظ کرام قرآن کریم کو یاد کر رہے ہیں اور اس کو آگے لوگوں کو سناتے ہیں، اور پھر لوگ سنتے ہیں اور سامع اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے اسے پورا کر دیتے ہیں. اور یوں یہ سلسلہ سالوں سال سے چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا. اب یہ کہنا کہ یہ بدعت عمر ہے، تو حضرت عمر نعوذ باللہ پیغمبر تو نہیں تھے. یہ فریضہ تو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ہے. جب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ الذکر قرآن کریم ہم نے نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جب حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا تو اس کا کوئی سسٹم تو ہوگا، تو وہ سسٹم تراویح کا سسٹم ہے. تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تراویح جو ہے وہ حفاظت قرآن کا ایک زبردست سسٹم ہے. اگر آپ تراویح کو ختم کر دیں، تراویح کی اہمیت کو ختم کر دیں، تراویح پڑھنا ختم کر دیں، تو پھر قرآن کیسے محفوظ رہے گا. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بہنوں بھائیوں کہ وہ لوگ جو قرآن کریم کے دشمن ہیں، جو قرآن کریم کو اصل حالت میں برقرار نہیں دیکھنا چاہتے، وہی تراویح کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. ورنہ ایک سچا مومن، ایک سچا مسلم جو ہے وہ کیسے اعتراض کر سکتا ہے اس سسٹم کے اوپر جو قرآن کی حفاظت کے لیے ہو. ہم اور آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ قرآن آج ہمارے تک اصل حالت میں آیا ہے اور اسی اصل حالت میں قیامت تک آنے والے انسانوں تک پورا پہنچے، تو وہ تراویح کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس لیے جو تراویح کو منع کر رہا ہے، تراویح کی اہمیت کو منع کر رہا ہے، حقیقتاً وہ قرآن کریم کو محفوظ نہیں دیکھنا چاہتا. اس کے عزائم کچھ اور ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم برقرار نہ رہے. میرے بہنوں بھائیوں، تراویح پڑھنا فریضہ ہے، قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ضروری ہے اور ہم سب کے لیے عبادت کے لیے ضروری ہے. آپ دیکھیں رمضان سے اگر تراویح کو آپ ہٹا دیں، رمضان کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا. آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے کے بعد جب آپ افطاری کرتے ہیں، افطاری کے بعد آپ جو تراویح پڑھتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے، آپ کو اللہ کا ذکر کرنے میں مزہ آتا ہے. آپ کو تراویح جب آپ قرآن سنتے ہو تو آپ کے دل کو راحت اور سکون حاصل ہوتا ہے. اگر آپ اس تراویح کو ہٹا دیں اور تراویح نہ پڑھیں تو رمضان کا مزہ ہی ختم ہو گیا، رمضان کی اہمیت ہی ختم ہو گئی. اس لیے یہ کہنا کہ یہ بدعت عمر ہے، یہ گناہ ہے. یہ حضرت عمر کی بدعت نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے جس کو حضرت عمر نے بلندی تک پہنچایا. میرے آقا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جنہوں نے تراویح کی برکت سے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا. آپ دیکھیں تراویح کی برکت سے مسجدوں میں چراغاں ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، آمد و رفت ہوتی ہے، روحانی ماحول ہوتا ہے. اگر یہ ختم کر دیا جائے گا تو رمضان کا تو مزہ ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے مجھے اور آپ کو اپنا حصہ اس میں شامل کرنا ہے. ہم سب کو تراویح پڑھنی ہے، بڑھ چڑھ کے پڑھنی ہے، پوری پڑھنی ہے، اہمیت کے ساتھ پڑھنی ہے. اور گھنٹے کا تو کام ہے، سکون سے اگر آپ پڑھیں تو 1 گھنٹہ لگتا ہے صرف. آپ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ رمضان کی اہمیت کو نہیں دے سکتے، قرآن کی اہمیت کے لیے نہیں دے سکتے، دین کی اہمیت کے لیے نہیں دے سکتے، تو رمضان کا پھر فائدہ کیا؟ اگر ہمارے اندر قربانی کا جذبہ نہیں آئے گا، ہم اگر قرآن کریم کی حفاظت کے لیے شامل نہیں ہوں گے، اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنا جذبہ پیش نہیں کریں گے، تو پھر ہمیں سکون کیسے حاصل ہوگا، ترقی کیسے حاصل ہوگی؟ تو یہ سارے پروپیگنڈے ہیں، ان پر آپ نے کان نہیں دھرنا ہے بالکل بھی. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ تراویح ایک فریضہ ہے جسے مجھے اور آپ کو ادا کرنا ہے. ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں، ہم بھی کریں گے، ہماری اولادیں بھی کریں گی، اور اس سلسلے کو ہم آگے تک پہنچائیں گے تاکہ قرآن اپنی اصل حالت میں محفوظ رہے. اور تراویح جو ہے یہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ خود سوچیں
کہ آپ نے ایک زندگی میں بچپن سے آج تک ایک عمل کیا اور اب نہیں کر رہے ہوں گے تو آپ کو کمی محسوس ہوگی، آپ کو لگے گا کہ کوئی بہت بڑا فریضہ ادا نہیں ہو سکا ہے۔ لہٰذا ہر لحاظ سے تراویح ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور جو یہ چاہتا ہے، جو مسلمان سچا مسلمان ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ قرآن برقرار رہے، قرآن اصل حالت میں رہے، قرآن محفوظ رہے، تو وہ بغیر تراویح کے محفوظ نہیں رہ سکتا، کیونکہ کسی بھی کتاب کا حفظ کر لینا آسان ہے، اسے برقرار رکھنا بہت مشکل کام ہے، اور وہ تبھی برقرار رہ سکتا ہے جب اس کے لیے ایک منظم سسٹم ہونا چاہیے، اور وہ منظم سسٹم ہمیں تراویح فراہم کرتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب اس ماہ رمضان کے اندر تراویح پڑھیں، لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ ہم پر فریضہ ہے اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قرآن اصل حالت میں برقرار رہے تو تراویح پڑھنا پڑے گی، اور اگر ہم تراویح نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم دشمنان قرآن کے ساتھ ہو جائیں گے، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن محفوظ نہیں رہنا چاہیے، جو کہتے ہیں کہ قرآن میں خلط ملط ہو گیا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر کمی بیشی ہو گئی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ 40 سپارے تھے اور اب 30 رہ گئے ہیں۔ یہ ساری باتیں کرنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ قرآن اصل حالت میں ہو، قرآن دار وفی ہو، اور میں اور آپ جو مسلمان ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن اصل حالت میں ہو اور محفوظ حالت کے اندر رہے اور قیامت تک محفوظ رہے، تو اس کے لیے تراویح کے سسٹم کو برقرار رکھنا ہوگا، مجھے اور آپ کو اپنا حصہ اس میں شامل کرنا ہوگا، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، خواتین بھی اب جا کر پڑھیں، ہم سب کو تراویح کے سسٹم میں شریک ہونا ہوگا تاکہ ہم ان لوگوں کو ہرا سکیں جو قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تراویح کی اہمیت سمجھنے کی اور تراویح کو پڑھنے کی اور اس سسٹم میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔